ارشد ندیم دا ریئل ہیرو آف پاکستان. بہت بہت مبارک ہو سب پاکستانیوں کو. ارشد ندیم کو بہت بہت مبارک ہو. ارشد ندیم کے پیرنٹس کو بہت بہت مبارک ہو. اور بہت بڑی خوشی دے دی انہوں نے. پیرس اولمپک میں گولڈ میڈل جیت گیا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب ارشد ندیم جا رہے تھے پارٹیسپیٹ کرنے کہ وہ گولڈ میڈل لے آئیں گے پاکستان کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی تک ہم لوگ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی کارنامہ سر انجام دیا ہے ارشد ندیم نے, اور اصلی ہیرو یہ ہیں. اور ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہے. ابھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, انہوں نے پیرس میں کیا پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا, پاکستان کا جھنڈا اوپر کر دیا, پاکستان کا نام روشن کر دیا. تو ہر پاکستانی کو بہت خوشی ہو رہی ہے. سب کو بہت بہت مبارک ہو. بڑے خوشی کا دن ہے, بہت عرصے بعد کوئی خوشی کا دن ہے. کسی سپورٹس میں ہمیں خوشی ملی, جبکہ ہمارے جو ملک کے حالات وہ کوئی اتنے خاصے اچھے نہیں. ہمارے جو ہم جس سپورٹس کو فالو کرتے آئے ہیں, جنریشن کرکٹ کی بات کروں تو ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملی, ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. ہم نے جن نقلی ہیروز کو اپنا ہیرو سمجھا ہوا تھا, جن کی ہم پیچھے بھاگ رہے تھے, جن کے پیچھے سپانسرز لا رہے تھے, جن کے پیچھے چیزیں کر رہے تھے ہم, وہ ان ساروں نے ہمیں بڑا ڈس اپوائنٹ کیا. انہوں نے ہمیں بڑا مایوس کر کے رکھا, اداسی دے رکھی تھی. کبھی نا اتفاقیاں پیدا کی ہوئی تھی ٹیم میں, لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے, کبھی ان کے نخرے نہیں ختم ہو رہے, کبھی ان کے ایٹیٹیوڈ ہیں. پھر ایسے یہ سٹار بنے ہوئے, بھول جاتے ہیں نا کہ یہی جو عوام جو پیار کرتی ہے, یہی جو فینز ہے جو ان سے پیار کر کے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں, انہی کے آگے یہ دو نمبری کرتے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ نہیں کھیلتے. تو ارشد ندیم ایک مثال ہے, جن کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, جن کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں تھی, کوئی بھی اتنے سپانسر ان کو ملے نہیں ہوئے تھے. تو اس کے بغیر بھی ارشد ندیم نے وہ کارنامہ سر انجام کیا جس کی کوئی ملک میں سوچ بھی نہیں رہا تھا. تو اور دیکھیں بہت تعریف بنتی ہے ارشد ندیم کی, کیونکہ اصلی ہیرو ہیں, ملک کے سپاہی ہیں, ملک کے سولجر ہیں, ملک کے جوان ہیں یہ. اور یہ جب لوٹ کے واپس آئیں, ان کا استقبال ایسے ہونا چاہیے جسے ایک ہیرو کا ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, جس طرح ورلڈ چیمپئن کا ہوتا ہے, جس طرح ایک گولڈ میڈلسٹ کا ہوتا ہے, اس طرح کا استقبال ہونا چاہیے. میری بلکہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست ہے, ان کے استقبال بہت شاندار اور عالی شان طریقے سے ہونا چاہیے, تاکہ پورا ملک, ہم پاکستان کیا پوری دنیا یاد رکھے کہ اس طرح ایک ہیرو کا استقبال ہوا ہے, جو اکیلا جا کے لڑا ہے, جس نے اکیلا پاکستان کا جھنڈا ہاتھ پہ اٹھا کے اوپر لے کے گیا ہے. تو بالکل میری پوری قوم سے بھی یہ درخواست ہے کہ سب نکلیں اس ہیرو کے استقبال کے لیے. بالکل یہ اصلی ہیرو ہیں, جس طرح کی ان کی جرنی ہے وہ بالکل بے مثال ہے. کوئی جس طرح میں نے پہلے بتایا, کوئی بھی سہولت نہیں تھی ان کے پاس. ایک چھوٹے سے گاؤں میاں چنو سے یہ آئے اور محنت کرتے رہے. 2016 میں پہلی بار یہ مقابلے میں لڑے. جس طرح انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کا بھی دھیان کرکٹ کی طرف تھا, جس طرح باقی سب پاکستانیوں کا ہوتا ہے, اور جس طرح ایک ینگ بچے کا ہوتا ہے. کیونکہ کرکٹ ہمارے ملک میں اتنی عام ہے, ہم گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, ہم میدانوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمارے پاس کرکٹ کے میدان ہیں, ہم گھروں کی چھتوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو بہت حد تک ہم کرکٹ میں انوالو ہیں. تو ایسی جو سپورٹس ایکٹیویٹی ہے اس پہ بالکل ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے, اور ایتھلیٹس بنانا چاہیے ان کو. اب انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی گراؤنڈز ہی نہیں ہے جہاں پر بچے اس قسم کی پریکٹس کر سکیں. تو ایون جو ارشد ندیم ہے, انہوں نے بھی ملک سے درخواست کی ہے, پرائم منسٹر سے درخواست کی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے گراؤنڈز ہونے چاہیے جہاں پر تمام ایتھلیٹ جا کے پریکٹس کریں. تو بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کرکٹ سے اپنا آغاز کیا, بالر تھے یہ, بہت شاندار بالر تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ کرکٹ میں ایک لمبی لائن ہے, لمبی لسٹ ہے, اوپر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر ان کو کسی نے دیکھا وہاں پر, تو ان کو بتایا کہ یار آپ کی فزیک بہت اچھی ہے اور آپ ایتھلیٹ پہ آئے, ان پہ ہارڈ ورک ہوا. انہوں نے انیشیلی اتنی سٹرگل کی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ یہ جیولن خرید سکیں, اور بڑی سٹرگل رہی. پھر نیرج چوپڑا کے ساتھ تھرو آؤٹ یہ کمپیٹ کرتے رہے. نیرج چوپڑا ہمیشہ جیتتے رہے اور یہ سیکنڈ آتے رہے, کبھی تھرڈ کبھی فورتھ. تو پھر ٹیوٹا نے ان کا ہاتھ تھاما. دیکھیں ٹیوٹا کو بڑا سیلیوٹ بنتا ہے, بڑی اپریسیشن بنتی ہے. انہوں نے
ہمارے ملک کے ہیرو کا ہاتھ تھاما اور ان کو فیسلٹیز دی، ان کو ٹریننگ کرائی، انجری بھی بیچ میں ہوئی، ان کو انجری سے ریکور کرایا، تقریباً انہوں نے میک شور کیا کہ ہر قسم کی سہولت ان کو ملتی رہے، پھر اور سپونسر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑتے رہے، اور پھر انہوں نے وہ کر دیا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پاکستان کا نوجوان، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوا نوجوان جس کے پاس جیولین کے پیسے بھی نہیں، وہ نوجوان آ کے 92.97 کی ڈسٹنس میں جیولین تھرو کرے گا اور ورلڈ ریکارڈ بنا دے گا اور کمپیٹ کرے گا ایسے نوجوانوں کے ساتھ، نیرج چوپڑا جیسے نوجوانوں کے ساتھ جو جیولین کے بیسٹ مانے جاتے تھے، جو فلی فٹ تھے، جو ہارڈ ورک بھی کرتے آئے ہیں، اور ان کو وہ تمام فیسلٹی، وہ تمام سہولت ان کے ملک میں ملی ہوئی تھی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نیرج چوپڑا کی میں بہت تعریف بھی کرتا ہوں، بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کو، بڑے اچھے انسان ہیں، جس طرح سے وہ ان کی اور ارشد ندیم کی دوستی رہی ہے یہ بہت ریمارکیبل ہے۔ دیکھیں یہ صاف بتاتا ہے، اسپیشلی یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں میں بیٹھ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور مقابلے کرا رہے ہیں، خواہ مخواہ کے کمپٹیشن کرا رہے ہیں۔ دیکھیں مقابلہ ہوتا ہے میدان میں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی دوستی کی مثال ہے۔ نیرج چوپڑا تھرو آؤٹ ان کو گائیڈ بھی کرتے رہے اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو، بلکہ سب سے جو زبردست بات، میں ان کی والدہ، نیرج چوپڑا کی جو والدہ ہیں، ماں جی ہیں، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ نیرج جو ہے وہ سلور لائے ہیں اور پاکستان کے ارشد ندیم جو ہے وہ گولڈ جیت گئے ہیں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے لیے سلور بھی گولڈ ہے، لیکن وہ جو ارشد ندیم بچہ جیتا ہے وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ان تمام جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو نیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، جو نیگیٹو سپورٹس کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پہ ایک چپیڑ بھی ہے کہ دیکھیں آپ نفرتیں پھیلا نہیں سکتے، پیار پھیلانے کے لیے آپ کو سیکنڈ لگتا ہے، ایک دم پھیلتا ہے، ایک دم محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دم پازیٹیوٹی بڑھتی ہے۔ میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ اتنا خوش ہے انڈین میڈیا سے، ہر بندہ ارشد ندیم کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور بڑی خوشی سے تعریف کر رہا ہے۔ مجھے کہیں بھی یہ نہیں دکھا کہ ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں، بالکل پیار سے کر رہے ہیں، بالکل محبت سے کر رہے ہیں، وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ انڈیا ہی جیتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں بے شک اس میں حالات نہیں صحیح، لیکن ایک تعلق ہے، ایک طرح کے لوگ ہیں، تو خوشی دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی جو نیگیٹو میڈیا والے تھے وہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو آگے نہ آنے دیں، یا انڈیا کے جو عام عوام ہیں ان بیچاروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کریں پاکستان کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے ویوز کے چکر میں، انہوں کے لائکس کے چکر میں یہ سارے پروپیگنڈا کیے ہیں، لیکن دیکھیں کامیابی کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی نہیں ہوتی، جیت ہمیشہ پوزیٹیوٹی کی ہوتی ہے، ہمیشہ سچ کی، ہمیشہ پیار کی، ہمیشہ محبت کی جیت ہوتی ہے۔ تو یہی ہوا، بلکہ الٹا انہی لوگوں کے جو گند پھیلا رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو اکسا رہے ہیں، انہی کے ویوز لائکس آج میں دیکھتا ہوں نیچے گرتے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل قدرت کا بھی نظام ہے، جس طرح ثقلین مشتاق کہتے ہیں۔ باقی کوالیفائنگ راؤنڈ کی اگر میں بات کروں تو ارشد ندیم وہاں پر کوئی اچھے اور اوپر نمبر پہ نہیں آئے، غالباً چوتھے نمبر پہ آئے، انہوں نے 86.59 کے ڈسٹنس میں پھینکا، جبکہ جو بھارت کے نیرج چوپڑا ہیں وہ جن کو میں بیسٹ بھی کہتا ہوں جیولن تھرو کا، انہوں نے 89.34 کے ڈسٹنس میں پھینکا۔ تو جب فائنل آیا تو نیرج نے ایون اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ فائنل کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، ایون 5 فاؤل بھی کیے نیرج چوپڑا نے، ارشد ندیم کا 1 فاؤل ہوا، اور ارشد ندیم نے 2 بار 90 کا جو ہدف ہے اس کو پار کیا، جو ریکارڈ انہوں نے بنایا وہ سب کو پتا ہے 92.97۔ پھر ان کی جو لاسٹ تھرو تھی، جبکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے تھک جاتا ہے ایتھلیٹ اور اتنا ڈسٹنس نہیں کر پاتا، لیکن انہوں نے اپنی لاسٹ تھرو میں بھی 91.79 کا ڈسٹنس کیا، جو کہ ایک ریمارکیبل ہے۔ اور اگر کہا جائے تو گولڈ اور سلور دونوں ارشد ندیم کے ہی حصے آتے ہیں، کیونکہ دونوں فرسٹ اور سیکنڈ جو ڈسٹنس تھا وہ انہی کا تھا، لیکن بہت بہت ڈیزرو کرتے ہیں بھارت کے نیرج چوپڑا، کیونکہ تھرو آؤٹ وہ جیتتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کامن ویلتھ جو گیمز ہوئی تھی اس میں
جو پاکستانی ارشد ندیم ہے انہوں نے گولڈ جیتا تھا، کیونکہ اس میں نیرج نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، پریکٹس کر رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے وہ اولمپکس کے لیے. تو دیکھیں پریشر کبھی بھی آ جاتا ہے، چاہے آپ جتنے بڑے، اور جو جتنا ہارڈ ورک ہوتا ہے وہ آپ کو پے کرتا ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے. ارشد ندیم میں وہ جذبہ ہے، وہ محنت ہے، ان کی نیت صاف ہے. وہ اپنے ملک کے لیے وہاں پر کھیلنے گئے تھے، اپنے ملک کا وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، پاکستان کا نام ان کے سینے میں لگا تھا، پاکستان کا جھنڈا ان کے دل کے قریب تھا. تو انہوں نے عزت رکھی، انہوں نے مان رکھا، پورے جوش، پورے جنون، پورے جذبے کے ساتھ انہوں نے اس مقابلے میں کمپیٹ کیا، جہاں کسی کو امید نہیں تھی. سب یہی سوچ رہے تھے ایٹ لیسٹ سلور آ جائے گا، لیکن انہوں نے گولڈ لایا. اور ابھی اگر میں جو رینکنگ ہے، جو پوزیشن ہے وہ دیکھوں تو پاکستان جو ہے وہ 10 پوائنٹ سے بھارت سے اوپر شو کر رہا ہے، صرف ایک گولڈ کی وجہ سے. دیکھیں انڈیا جس کے اتنے زیادہ ایتھلیٹ گئے تھے، اور پاکستان کے بڑے گنے چنے گئے تھے، امیدیں صرف ارشد ندیم سے ہی تھی، چاہے وہ سوئمنگ ہو، اس میں پہلے راؤنڈ سے پاکستانی ایتھلیٹ باہر ہو گئے. لیکن جو ارشد ندیم ہیں انہوں نے پروف کیا کہ وہ اصلی ہیرو ہیں. تو میری ایک بار پھر پوری قوم سے گزارش ہوگی کہ یہ ارشد ندیم نے ہمیں 14 اگست پاکستان کی آزادی کا تحفہ دیا ہے، اور اس کو پلیز اپریشیٹ کریں. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ فخر کی بات ہے. پورے جو دنیا ہے اس میں پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے، پاکستان کا جھنڈا اوپر کیا ہے، خوشی دے دی ہے پاکستانیوں میں. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ہم ایک ہو گئے، ہمیں یہ خوشی ملی، ہم سب ایک ہو کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم سب ایک ہو کے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو میری یہی گزارش ہوگی جب ارشد ندیم ملک واپس آئیں تو ان کا ایک ہیرو کی طرح استقبال ہونا چاہیے. روڈوں پہ ایک عوام کا سیلاب ہونا چاہیے ان کو بتانے کے لیے کہ ارشد ندیم وی لو یو، وی ریسپیکٹ یو، وی آر پراؤڈ آف یو. بالکل روڈ بھر جانے چاہیے ان کے استقبال میں، ایئرپورٹ سے شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہونا چاہیے. اور باقی اینڈ میں بہت بہت مبارک ہو پورے پاکستان کو، پورے ملک کو، پورے دنیا کے پاکستانیوں کو. دوستو میری اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی. میری نیکسٹ ویڈیو تک میں فیصل کوکر سائننگ آؤٹ.